ایک شخص اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتا اور کہا کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو اس دور کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ دو باتیں کون سی ہے؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا، سامان باندھا تو اس میں سفری معبود بھی رکھ لیا، لیکن سامان کافی بوجھل ہو گیا تو میں نے کہا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا، تو میں نے وہ پتھر کا خدا نکال کر کے اور ایک آٹا گوندھ کر کے چھوٹا سا معبود تیار کر لیا، اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اپنے سامان میں رکھ لیا۔ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ توشہ سفر اندازہ سفر کے مطابق تھا، لیکن سفر کو ایک دو دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا۔ جب توشہ ختم ہو گیا تو پہلے تو میں نے گوارا کیا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو کر کے میں نے سامان سے وہ آٹے کے بنے ہوئے معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ آج اس معبود باطل کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا معبود تھا کہ جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکتا تھا۔ اور ایک وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ میری بیوی امید سے تھی اور میں کئی سالوں کے لیے سفر پہ جانا تھا، واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے جملے رکھ دیے تھے۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا اور اس کو باہر صحرا میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے اور وہ مجھے بار بار روکتی تھی آپ اتنی گرمی میں یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ پسینے سے جب میرا بدن شرابور ہونے لگا تو وہ اپنے ننھے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگے، لیکن میں نے اس بیٹی کو اس میں دھکا دے دیا اور مٹی انڈھیلنے لگا۔ پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگیں تو اس نے ننھے اور معصوم ہاتھ جوڑ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ وہ چیختی رہی، اس کے آنسو بہتے رہے، لیکن میں اس کے اوپر ریت انڈھیلتا رہا تاکہ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں اسی ریت میں دب گئے۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اور پورا معاشرہ اس لپیٹ میں تھا، اگر بیٹی زندہ ہوتی بھی تو اس کی تکریم نہ ہوتی۔ جس معاشرے میں بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا ایک آواز بلند ہوتی ہے، وہ آواز میں نے بھی سنی، وہ آواز آپ نے بھی سنی ہے، لیکن ذرا دیکھو کس تناظر میں کہا گیا یہ جملہ۔ صرف یہ کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہے ہیں اس وقت آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔